جی تو ہم متوازن غذا کی بات کر رہے تھے۔ متوازن غذا سے مراد ایسی غذا ہے جس میں تمام غذائی اجناس مناسب مقدار میں موجود ہوں، اور وہ جو خوراک ہے وہ غذائی ماہرین کی طرف سے ریکمینڈڈ بھی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ غذا کا اور بیماری کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہماری ڈائٹ اچھی ہوگی، ہماری غذا اچھی ہوگی تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور یہ جو ہے یہ بات جو ہے سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ اگر غذا اچھی ہوگی تو انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے جو وراثتی ملان ہے، غذائیت، بیسار خوری اور نہ کھانا جو ہے وہ بیماری کے حوالے سے بہت فرد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں، چکنائی اور شکر والی خوراک کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر بلڈ پریشر کی بیماری، دل کی بیماریاں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ دماغی صدمے میں یہ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں درست خوری، بسار خوری کی جگہ کیا کرنا چاہیے؟ بسار خوری کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کھانے کو۔ بسار خوری کی جگہ جو ہے درست خوری کے معنی جو ہیں وہ فرد کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کھانا جو ان سا ہے وہ کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور کھانے کے درمیان جو ہے وقفے لے لے کے فرد کو کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی خوراک کھانی چاہیے جو جسم کی نشوونما اور بلیدگی میں اہم کردار ادا کرتی ہو، اور اس میں جو ہے گوشت، جو ہے سبزیاں، پھل اور دودھ والی تمام غذائیں شامل ہوں۔ روزمرہ زندگی میں مختلف غذاؤں کے استعمال سے حاصل شدہ جو طاقت ہوتی ہے اور اس کے استعمال کے مابین جو ہے وہ توازن رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم جو ہے انتہائی نیوٹریشس خوراک کھاتے ہیں اور فارغ بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہے کہ جو ہے ہم اس کو انرجی کو ایگزرٹ آؤٹ نہیں کر رہے، تو وہ انرجی ہمارے جسم میں فیٹ کے طور پہ جمع ہونی شروع ہو جائے گی، اور چربی میں اضافے کی وجہ سے فرد موٹاپے کا شکار ہو جائے گا۔ ماہرین صحت کے نزدیک باقاعدہ ورزش تندرستی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور صحت کے ماہرین صحت سے متعلق کردار اور زندگی میں اس کے شعور کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ عوام کی صحت کے لیے ایک مؤثر جو ہے حکومتی سطح پہ لاہے عمل مرتب کیا جانا چاہیے، جس سے جو ہے فرد کی صحت کے متعلق فرد کے کردار میں تبدیلی پیدا کی جا سکے، ان کو اویئرنیس دی جائے، اور یہ اویئرنیس جو ہے ہمیں ماہرین صحت کے ذریعے سے، ماہرین تعلیم کے ذریعے سے، ماہرین سماجی کارکنوں کے ذریعے سے، ماہرین نفسیات اور علاقائی قائدین، اور سب سے زیادہ یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے مل کر ورزش اور تندرستی کے بارے میں لوگوں کو شعوری طور پہ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس شعوری آگاہی کو پروان چڑھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ حکومتی سطح پر بلکہ غیر سرکاری سطح پر بھی ورزش سے متعلق سرگرمیاں اور مقابلے منعقد کروانے چاہیے، ورزش کی افادیت سے روشناس کروانا چاہیے۔ ان سرگرمیوں کا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ غیر صحت مندانہ کردار کو تبدیل کیا جائے، روزمرہ ورزش کی عادت ڈالنا، ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے فرد کے ماحول میں بین الاقوامی صحت کے پروگرام کے معیار کے مطابق بنانا، عوام کو مختلف بیماریوں سے بچانا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ عوام کو کیا چاہیے کہ ان کو صاف پینے کے پانی جو ہے وہ میسر ہو، اور ہسپتالوں کی سہولتیں ہوں تاکہ بیماریوں کی روک تھام اور علاج کیا جا سکے۔ سرکاری سطح پر ایسے منصوبے بنانے چاہیے جس سے عوام کو متوازن غذا، ورزش اور صحت مندانہ کرداری تبدیلی سے آگاہی حاصل ہو، اور جو ہے ملک کی پوری آبادی کے لوگوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے فیصد کو جو ہے وہ صحت کی سہولتیں میسر ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ غذائی عادات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ متوازن غذا کے ذرائع کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہوں کہ وہ کہاں کہاں سے ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ بائی پروڈکٹس ہیں،
ان کی بجائے جو ہے نیچرل فوڈ جو ہے اور را فارم میں جو ہے فوڈ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ بچوں کو جو ہے خاص خوراک، کچھ بچے ہوتے ہیں ایک ہی چیز کھاتے رہتے ہیں کہ چپس پہ لگے ہیں تو چپس، تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کھانے کی بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے اور ہیلدی کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کھانے میں کیمیکلز کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے، اور جو ہے کھانے کے اوقات کی پابندی کرنی چاہیے۔ بچوں کو ہر روز ایک جیسی خوراک نہیں بلکہ ڈیفرنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خوراک کھانی چاہیے۔ اگر یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم مد نظر رکھیں تو ہم اپنی کمیونٹی کو صحت مند بنا سکتے ہیں، ان کی غذائی عادات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ قوم جس کی غذائی عادات اچھی ہوں گی وہ صحت مند ہوگی، اور صحت مند قوم جو ہے وہ ملک کی ترقی کے ضامن بنے گی۔